اب عشق کہانی چھوڑو تم ہتھیار اٹھا کر پیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال تعالی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وقال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو اور عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں والضحیٰ میں ایک آیت ارشاد فرمائی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کا اظہار بھی ہو. جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اس کا اظہار ہونا بھی ضروری ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہے تھے اور پراگندہ حال تھے، یعنی اچھے پوشاک میں نہیں تھے، بکھرے ہوئے بال، کپڑے گندے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو اگر مال دیا ہے تو اس مال کی وضاحت ظاہری طور پر ہونی چاہیے. تو آپ تھوڑا اشارہ سمجھ گئے ہوگے کہ میں نے بھی تھوڑا میک اپ کر کے آیا ہوں تھوڑا سا. بہت بڑے ایک اللہ والے ہیں، ابھی وہ ایک مرتبہ انٹرویو دے رہے تھے تو وہ یوں کہنے لگے کہ ابھی میں میک اپ کر کے آپ کے سامنے انٹرویو دے رہا ہوں. تو سامنے والے نے پوچھا کہ وہ کون سا میک اپ ہے؟ فرمایا کہ وضو کر کے آیا ہوں، الحمدللہ یہی میرا میک اپ ہے. وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ کل کو قیامت کے دن آپ اتنی ساری امتوں میں سے اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوگی الحمدللہ، اور اچھی طرح سنت اور آداب اور خشوع و خضوع کے ساتھ وضو اچھی طریقے سے کرے گی، جس کی وجہ سے ان کے وہ اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے. تو یہ چیز ہے کہ اللہ جو نعمت دیتا ہے اس کا اظہار ہے. میں نے جو قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، الحمد شریف ہم بارہا پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. بس یوں سمجھو کہ الحمد شریف کا کچھ ذائقہ تمہیں چکھانا چاہتا ہوں. اللہ کرے کہ مجھے وہ بات کہنے کی توفیق دے کہ آپ کو وہ مزہ آ جائے اور وہ ہم دونوں کے دلوں میں، ہم سب کے دلوں میں وہ مزہ اتر جائے. ہم سب نماز پڑھتے ہیں اور سب سے پہلے ہم یہی سورت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام کی تمام تعریف اس رب ذوالجلال کی ہے جس نے کائنات کو منظم بنایا. رب العالمین، کائنات بہت ساری ہیں، صرف یہ پرتھوی نہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ نے بہت ساری کائنات بنائی. جب مجھے یہ بتایا گیا، غلام بھائی نے یہ کہا کہ آپ کا مختصر کچھ بیان بات رکھی گئی ہیں، تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہاں تو سب دینی ماحول ہے، یہاں کیا بات کریں گے؟ یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. ہمارے یہاں یہ ماحول نہیں ہے، بہت کم ہے. آپ کے یہاں تو بچے بھی نماز میں آ رہے ہیں، یعنی پورا دینی ماحول ہے. اس میں کس اعتبار سے بات کی جائے؟ تو
جب نظر دوڑا رہا تھا تو یہی چیز جو امام صاحب نے نماز عشاء میں پڑھی، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال، یہ جو آپ کی اطراف میں دکھائی دیتے ہیں جبال، والى الجبال كيف نصبت، وہ چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ اللہ جو ہے الحمد کے ذریعے سے یہ بتا رہا، اللہ نے ہم کو جو پیدا کیا، اللہ نے ہم کو کیوں انسان بنایا۔ پہلا پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں اللہ خود فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں دنیا میں ایک ایسی قوم اور ایک مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں جو خلیفہ ہوگی۔ لیکن اس وقت میں ملائکہ کو، فرشتوں کو یہ تذبذب تھا کیونکہ وہ لا علم ہیں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ آپ دنیا میں مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہو، لیکن ہم جو ہیں سجدوں میں گرے ہوئے ہیں، کوئی قیام میں ہے، کوئی تسبیح بیان کر رہا ہے، ہر وقت جو ہے فرشتے تو اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اور جو مخلوق آپ پیدا کریں گے وہ تو زمین کے اندر فساد مچائے گی اور خون خرابہ کرے گی۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، دماء یعنی دم یعنی خون بہائے، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ہم آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، کیا ضرورت ہے یہ داتا کے لوگوں کو پیدا کرنے کی، بامرویل والے یہاں آ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر اسی میں آگے ہیں قولوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہ نے جو ہے اتنی اونچی ذات کو جو نور سے پیدا ہوئی ہے ایک مٹی والی ذات کے سامنے جھکا کر رکھ دیا، کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فاسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرنے کو کہا، حالانکہ نور جو ہے وہ اعلیٰ ہے اور مٹی جو ہے وہ کمتر ہے، مٹی کتنی بھی اچھالو وہ جو ہے زمین پر گر جاتی ہے، یہ انسان کی خاصیت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، مجھے تعریف پسند ہے، تعریف پسند ہے۔ اللہ نے جو ہے پورے قرآن کریم میں، آسمان کی بہت ساری کتابیں، تورات، زبور، انجیل، یہ بڑی بڑی کتابیں، اس کے علاوہ صحیفے بھی نازل ہوئے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ کس پر، ابراہیم پر کتنے اترے، موسیٰ پر کتنے اترے اور دیگر انبیاء پر کتنے اترے، تفصیل لکھی ہے پوری، الحمدللہ آپ پڑھتے بھی ہیں۔ لیکن ان تمام کتابوں کا نچوڑ معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ساری کتاب، آسمان کی جتنی کتابیں ہیں ان تمام کتاب کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں اللہ نے رکھا ہے، اور اس امت کا یہ خاصہ ہے کہ کسی بھی آیت سورہ فاتحہ کی کسی اور قوم پر نازل نہیں ہوئی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ یہ سورت ہمیں ملی ہے، اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اسی سورت کو شفا والی آیت بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سارے نام بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں۔ اللہ جو ہے اس سورت کا مقام بتا رہے کہ ہر پانچوں نماز میں الحمد اگر آپ جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک آپ کی نماز نہیں ہوتی، نماز دہرانا پڑے گی، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، نماز نہیں ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ کے بندوں جب بھی آپس میں ملو تعریف کرو، ایک دوسرے کو بڑھاوا دو، اپریشیٹ کرو، اور مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، فلاں بو آگڑ ودی گلو سے پہلو بو کمائے، پہلانی کھیتی بہت ہار مثل ما ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، آپ کے یہاں سنبل بہت ہوتے ہیں، گیہوں ہوتے ہیں، 7 سنابل، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ گیہوں کی بالیاں ہیں، یہ مختصر سی بالیاں، اس کے اندر اللہ جو ہے کئی گنا اجر و ثواب دیتا ہے، یعنی کئی بالیاں اگاتا ہے۔ جب یہ دیکھ رہا تھا تو یہ منظر بھی سامنے تھا،
مئۃ حبہ، اللہ فرماتے ہیں میں 100 گنا دیتا. لیکن کب؟ جبکہ اللہ کا یقین بیٹھا ہو، اللہ پر جمع ہو، اللہ پر بھروسہ ہو. اور اللہ کے بندو، ہم اتنے کمزور ہیں ایمان کے اعتبار سے کہ ہمارا ایمان ہمیں الحمدللہ پر ابھی تک یقین نہیں دلا سکتا. الحمد ہم کئی مرتبہ پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا یقین نہیں ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے، اللہ سے وہ ہمارا بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے. ہم جب بھی دنیا میں آئے تھے اس وقت ہمیں، آپ سوچو کہ جیسے ہی دنیا میں ہمارا وجود ہوا تو ہم سب سے پہلے روئے ہیں. اگر نہیں روئے تو نرس نے ہمیں تھپڑ لگائی ہے، تماشا لگایا ہے. اگر نہیں روئے تو ہمیں مردوں میں شمار کیا گیا، اور اگر روئے تو زندوں میں شمار کیا گیا. وہ آنکھیں سب سے خوبصورت ہیں جو روتی ہیں. ہم نے رونا چھوڑ دیا، اللہ سے بات کرنا چھوڑ دیا. دنیا میں آنے میں رونا ہمارا سب سے پہلے ہے، تب جا کر جو ہے ہمارے گھر والے خوش ہوتے ہیں. یہ دنیا کی سب سے پہلی بے وفائی ہے کہ دنیا میں بچہ بھی آ رہا، بچی بھی آ رہی، لیکن اگر رویا نہیں تو اسے قبرستان کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور اگر روتا ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں، رشتہ دار خوش ہوتے ہیں. یہ پہلی بے وفائی ہے دنیا کی، اور اسی بے وفائی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں رب العالمین. تم تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ تمہاری کھیتوں کی، تمہاری سنبل کی، تمہاری گیہوں کی، تمہاری مکئی کی. کس چیز کی تعریف میں لگے ہو؟ کس دھن میں پڑے ہوئے ہو؟ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں آ جاؤ. اللہ کا رنگ سب سے بہترین ہے. ومن احسن من اللہ، احسن، حسین، یہ سب سے بہتر رنگ ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کہتا ہے میرے رنگ میں آ جاؤ. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف. اور تعریف آدمی کب کرتا ہے؟ جبکہ دل میں محبت ہو. اور ہم تو اتنے دوگلے ہیں اور اللہ سے اتنا ہمارا مطلب ہے کہ جو ہے ہماری ضرورت ہوتی ہے اسی وقت میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی بھی آیت کو وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. جب اس کو ضرورت پڑتی ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، حالات میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اس وقت میں لوٹا لوٹا چلا آتا ہے. ہاں، مسجد کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہائے کیا ہو گیا، کھیت برباد ہو گیا، ہمارے گھر میں حالات آ گئے، پریشانی ہو گئی. کیا کر رہے ہیں؟ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ. جب اللہ نعمتیں اتارتا ہے اس وقت میں کہتے ہیں ہم صبح سے محنت کرتے ہیں، اس میں اللہ کا کیا کمال ہے. یہ ہم زبان سے بولتے نہیں ہیں، لیکن نماز نہ پڑھ کے اللہ کے حقوق کو ضائع کر کے یہ ہم بتاتے ہیں أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. اور ایک طرف اللہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، میں تو رحیم ہوں، میں تو کریم ہوں. اور ہم دوسری طرف ہمارا عمل یہ کہ ہم اللہ سے اعراض کرتے ہیں، اللہ سے دور بھاگ رہے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ کے علاوہ سچی محبت کرنے والا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، نہ آخرت میں. اللہ ہی واحد ایسی ذات ہے جو ہم سے بے وفا کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے علاوہ حقیقی وفا کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا، اللہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. اللہ جو ہے ہمارے دل میں بستا ہے، اور اسی اللہ کو بٹھانے کے لیے اللہ نے جو ہے ہر وقت ہمیں الحمد شریف پڑھنے کو کہا کہ نماز میں دوہراؤ، اس کو سنتوں میں دوہراؤ. الحمدللہ رب العالمین، میں سارے جہانوں کا مالک ہوں. تعریف بھی اس کی ہوتی ہے جو بڑا ہوتا ہے، یا پھر ہماری غرض ہوتی ہے تب جا کر تعریف کرتے ہیں. لیکن اللہ کی تعریف دل سے کرو، وہ اتنا کنٹرول رکھتا ہے. آگے جب آدمی بڑا ہوتا ہے، میں نے کہا نا کہ میں صرف الحمد شریف آپ کو بتا دوں گا. اللہ جو ہے سارے کنٹرول رکھنے والا ہے. تو اس کے بعد یہ سوچو کہ جو آدمی دنیا کے اعتبار سے بڑا ہو تو اس میں تکبر آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے، بڑائی اس کے اندر آتی ہے. اس کے سامنے ذرا بد مزاجی والا کوئی عمل کر کے بتاؤ تو جو ہے وہ اپنا تیور دکھاوے گا. اور ویسے بھی حدیث شریف میں ہے کہ مال کے اندر گرمی ہے، مال میں گرمی ہوتی ہے. اس لیے جب مال آتا ہے تو آدمی میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا بولنا الگ، اس کا چلنا الگ، اس کی حرکتیں بدل جاتی ہیں. اور جب مال ختم ہوتا ہے تو پھر تواضع آ جاتا ہے. یہ تواضع مقصود نہیں ہے.
مال ہوتے ہوئے اللہ کا یقین بیٹھے اور میں کچھ نہیں ہوں، میرا اللہ سب کچھ ہے، یہ یقین ہو، تو اللہ اتنا کنٹرول رکھنے کے باوجود اللہ کہتا ہے ڈرنا نہیں، میں دنیا والوں جیسا بادشاہ نہیں، میں دنیا والوں جیسا مالدار نہیں ہوں، میں تو بہت رحیم ہوں اور کریم ہوں، الرحمن الرحیم۔ اللہ کہہ رہا ہے آگے خود، کیوں؟ انسان کو یہ ڈر لگتا ہے، جیسے ہم کسی بڑے کے پاس جانے والے ہوتے ہیں، وکیل کے پاس، جج کے پاس، یا کسی بھی معاملے میں دنیا کا بڑا ہو تو ہم یہ ڈرتے ہیں۔ کوئی آدمی جس کا ان سے تعلق ہے، ہم پوچھتے ہیں اس کو کہ بھائی ملاقات کرنے میں کیسے بات چیت کرتے ہیں، کیسے مزاج ہے؟ اللہ اپنا مزاج بتا رہا ہے، الرحمن الرحیم، ڈرنا نہیں، میں ساری کائنات کا کنٹرول رکھنے والا ہوں، اس کے باوجود بھی میں دل کے اعتبار سے بہت نرم ہوں، بہت ہی نرم ہوں۔ پھر اللہ جو ہے خود آگے بتا رہا ہے، مالک یوم الدین، میں روز جزا کا مالک ہوں، یعنی ڈرنا نہیں۔ دنیا میں اگر تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی، اگر تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، تم ڈرنا نہیں، مالک یوم الدین، ایک دن حساب کا میں نے رکھا ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ جو ہے آج حالات تمہارے خلاف دکھائی دے رہے ہیں، تمہیں یہ لگتا ہے کہ مسلمان مظلوم ہیں، ہر طرف سے مارے جا رہے ہیں، ہر طرف سے جو ہے تکلیفیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کا مسئلہ بھی تو سوچو کہ یہ ہوا کیسے ہے؟ رب کو بھولنے کے بعد اگر رب نے ہم کو چھوڑ دیا ہے، اور رب نے تو چھوڑا ہی نہیں ہے، ہم نے خود اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے، اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حالات ہیں۔ حالات اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم جو ہے اللہ کے نہ ہو جائیں، اور اللہ سے محبت، میں جو محبت بول رہا ہوں تو محبت جو ہم گجراتی میں بھی لکھتے ہیں نا، تو میم کا مخرج ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، میم بولو گے تو دونوں ہونٹ جمع ہوتے ہیں، دونوں ہونٹ، منہ، اس کے بعد با جہاں آتی محبت۔ اسی طرح ہمارے نبی کا نام بھی ہے محمد، دونوں ہونٹ جمع ہوتے ہیں۔ تو بعض مرتبہ یہ قاری احمد علی صاحب فلاحی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ بعض جو ہیں ہمارے اور خیال کے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ۔ ارے اللہ کے بندو، چومنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محبوب جانتا ہے کہ میرے محبوب کو کیسے رکھنا ہے، اس نے ایسا نام رکھا کہ خود چوم لیتا ہے، محمد، اور اسی میں ہے محبت۔ تو اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں اور کرنی ہے تو جو ہے اپنے ہونٹوں کو ہلاؤ اور اللہ اللہ بولو، یہ محبت تمہارے دل میں اتر جائے۔ محبت الفاظ جو ہیں خود اپنے ہونٹوں کو چومتی ہیں۔ اسی طرح اللہ سے محبت کرنے کے لیے اللہ کو سمجھنا پڑے گا، اللہ کا کنٹرول، اللہ کی طاقت، اللہ کی صفات، اللہ کی ذات کو سمجھنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے ڈرنا نہیں، حالات کتنے بھی خلاف ہو، تمہیں جتنے بھی جھنڈے دکھائی دیتے ہیں اور تم یہ سمجھتے ہو کہ جو ہے یہ دنیا کا کنٹرول، اس کی وجہ سے یہ ہم پر مسلط ہو جائے۔ مولانا سجاد صاحب نعمانی ادم اللہ فیوزہم علینا فرماتے ہیں، مسلمانوں کے حالات جب خراب ہوئے ہیں اور ظلم و ستم کے شکار ہوئے، مظلومیت کے شکار ہوئے، ہر طرف سے حالات نے گھیر رکھا ہے، اور جب ہر طرف سے امیدیں ٹوٹی، اس وقت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ اترا۔ اللہ کی مدد شامل حال ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہے، دل میں کلمہ رکھتے ہیں، اللہ کا ایمان رکھتے ہیں، ڈرنا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے کہ ہر طرف سے حالات خراب ہو گئے، جھنڈوں سے کیا ہوتا ہے اور دیگر عبادت گاہ بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ یقین رکھو، ہم کو اپنے آپ کو جمانا ہے، اللہ پر یقین جمانا ہے، میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور کیا کریں گے؟ اس کے اگینسٹ میں غلط بولیں گے؟ نہیں، غلط نہیں بولنا۔ قرآن خود کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم اگر کسی کے دیوتاؤں کو، ان کے بڑے جن کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اگر گالی گلوچ کرو گے تو جو ہے ریٹرن میں وہ تم کو جواب دیں گے کہ تمہارا خدا بھی ایسا ہے۔ ہمارا اسلام تو یہ سکھاتا ہے، وہ سماکم المسلمین، ہمیں فرما برداری سکھاتا ہے، ہمیں کسی کے ساتھ غلط کرنا نہیں سکھاتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ جو ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ مسلمان کسی پر ظلم کرتا، یہ تو امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، مالک یوم الدین، اللہ دوسرا کنٹرول بتا رہے ہیں کہ جو ہے تمہیں یہ حالات جو اگر اس طرف دکھائی دے رہے کہ دوسری طرف ہوا جا رہی ہے، تو یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے۔
ہم اگر اپنے ایمان پر مضبوط ہو گئے تو آؤ ذرا تمہارے دل کے کانوں کو جھنجھوڑو اور یہ تمہیں بتاؤں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے پکے مومن رہے تو تمہیں سربلندی عطا ہوگی، تم سربراہ رہو گے دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تمہیں سربلندی ملے گی، تمہیں حکمرانی ملے گی، تمہیں آزادی ملے گی، تم جو ہے ساری مخلوق پر کنٹرول رکھو گے۔ نہیں دیکھا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کو پڑھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ہی نہر سے ایک بھیڑیا بھی پانی پی رہا ہے اور جو ہے بکری بھی پانی پی رہی ہے، لیکن انہوں نے اس طرح اپنے آپ کو تابع کیا تھا کہ جو ہے وہ جانوروں پر بھی ان کا رعب تھا۔ ہمارا تو اپنے بچوں پر رعب نہیں ہے، ہماری نماز ایسی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ بھی سدھر جائے، بچے کی بات تو بہت دور ہے، سر میں درد ہو تو 2 رکعت ہماری ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا جسم کا درد ختم ہو جائے۔ اللہ سے مانگو مالک یوم الدین، اللہ آگے کہہ رہا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کریم کا اور تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے اور صرف واحد ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت میں پوری کتابوں کا نچوڑ ہے۔ یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اتنا کافی نہیں، کہ نعبد، یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ ہمارا تو مال شریک ہے، کھیتی باڑی شریک ہے، بہت ساری چیزیں ہماری تو شریک ہے، اس کی محبت دلوں میں اتری ہوئی ہے۔ اسی لیے علامہ رومی فرماتے ہیں کہ جو ہے دنیا کو اپنے دل کے اندر کتنا بٹھانا ہے، یعنی کتنا کنٹرول رکھنا ہے۔ علامہ رومی فرماتے ہیں کہ جیسے دریا کے اندر کشتی چلتی ہے، یہ دل جو ہے یہ تمہارا سمندر ہے اور اس کے اندر تمہاری دنیا کی کشتی اس طرح رہنی چاہیے کہ جو ہے اس میں اگر سوراخ ہو گیا دنیا کی محبت کا تو یہ ڈوب جائے گی، اور اگر آخرت کی محبت باقی رہی تو یہ اوپر ہی رہے گی۔ اسی طرح تمہارا دل ہونا چاہیے کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں اترنی چاہیے، یہ ہماری ضروریات ہے، اسباب ہے، اس میں لگنا ہے، اللہ نے خود حکم دیا ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت کرنے سے کیا کہ ہمارے بچے بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں اور ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہماری مستورات نماز پڑھ لیتی ہیں، قرآن کریم پڑھ لیتی ہیں، ہم جو ہے 4 مہینے چلہ جماعت میں جاتے ہیں تو بہت بڑے اللہ والے ہو گئے، ہم بہت بڑے دیندار ہو گئے۔ نہیں، عبادت کرنے کے بعد یہ غرور تو ابلیس کو ہوا تھا، وہ تو بہت بڑا تھا، فرشتوں کا بڑا سردار تھا، وہ اسی کو غرور ہوا تھا، عابد تو تھا۔ اسی لیے تو ایاک نعبد کے بعد آگے اللہ فرمانے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ تیری ہی مدد چاہیے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ سے مدد مانگو۔ حالات جب خراب ہو جائے اس وقت میں یہ یقین رکھو کہ سورہ فاتحہ میری زندگی کو بدلنے والی ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ حالات جب بھی خراب ہو اس وقت میں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کر لو اور خود اپنا راستہ بتا رہا ہے، مجھ سے مدد مانگ لو۔ اور آگے اتنا نہیں، اس کے بعد آگے اللہ خود کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیسی مدد مانگو گے؟ یا اللہ 2-4 کھیت اور بڑھا دے، 1000 روپے ہیں لاکھ روپیہ کر دے، یہ نہیں، اللہ کہہ رہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم اللہ سے مانگو، ہدایت مانگنی ہے اللہ سے۔ اگر ہدایت مل گئی، راستہ مل گیا تو تم چلتے رہو گے، اور اگر ہدایت ہی نہیں ملی تو تمہیں زمین مل گئی، کھیت مل گیا، سنبھالنے کا طریقہ معلوم نہیں، کیا کرو گے؟ بننے کے بجائے بگڑ جائے گا۔ طریقہ معلوم ہونا چاہیے، اللہ سے ہدایت مانگو۔ ہم اللہ سے بہت کچھ مانگتے ہیں لیکن اللہ سے ہدایت مانگنا سیکھو، اللہ سے بات کرنا سیکھو، اللہ سے رونا سیکھو۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ سے ہدایت مانگو۔ اچھا، جب ہدایت مانگنی ہے اللہ ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، کون سی ہدایت؟ اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ بتا رہے ہیں کہ ایسی ہدایت مانگو جن پر میں نے پہلے اتاری تھی، نبیوں پر، من النبیین، حدیث میں ملتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یا اللہ ان کا رفیق بنا دے، ان کے ساتھ بہترین ٹھکانہ کر دے، نبیوں کے ساتھ کر دے۔ اور یہ امت ہے امر
بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے نبیوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں، تبلیغ کر کے، دین کی محنت کر کے، اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک ماحول کو بنا کر جو ہے یہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ یہاں پر تو اللہ کے راستے میں ایک کانٹا لگ جائے تو اللہ جو ہے اس پر بھی اجر و ثواب دیتا ہے۔ تو اللہ سے یہ مانگو انعمت علیہم، یا اللہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ان کے ساتھ ہمارا حشر کر دے۔ یہ ہدایت مانگنی ہے اللہ سے۔ جب وہ ہدایت ہم مانگیں گے تو اللہ خود بخود ہمارا راستہ دنیا میں بھی ویسا ہی کر دے گا۔ اور کن سے بچنا ہے وہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ جیسے ابھی رات ہوئی لیکن چھوٹا سا بچہ ہو اور جس نے جو ہے رات اور دن کا کچھ پتہ ہی نہ ہو تو اس کو یوں کہیں کہ یہ رات ہے یہ دن ہے، اس کو کیا پتہ چلے گا؟ تعرف الاشیاء بازدادها، عربی میں کہاوت ہے جب تک ضد معلوم نہ ہو، مقابل معلوم نہ ہو تب تک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بھائی سخت چیز ہے تو اس کے مقابل کیا چیز ہوگی؟ نرم۔ جھوٹ ہے تو اس کے مقابل سچ ہے، اسی طرح دین ہے تو اس کے مقابل جو ہے رات ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ ہدایت تم نے ہم سے مانگی لیکن اس کے مقابل کی چیز سے پناہ بھی مانگو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ صورت ہماری ختم ہو گئی اور بات بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے۔ اللہ اس میں فرماتے ہیں یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں سے بچانا جن کو تو نے گمراہ کر دیا اور جو گمراہ ہو گئے۔ علیہم کے اندر دونوں تفسیریں، ولا الضالین علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں دونوں الگ الگ تفسیریں۔ تو یا اللہ تو جیسا یہ قرآن کریم میں کہنا چاہتا ہے یا اللہ اسی کے مطابق ہم کو کر دے۔ اللہ کے بندو ہم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کئی دن گزر جاتے ہیں لیکن جو ہے ہم صحیح معنوں میں قرآن کریم کو پڑھتے ہی نہیں۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں، آپ برا نہ لگانا، پہلے میری مثال دیتا ہوں تاکہ جو ہے آپ کو برا نہ لگے، پہلے اپنے آپ کو برا کہتے ہو۔ ہم جو ہے ہمارے یہاں گجراتی میں کہتے ہیں کہ بہو سرس، یہ اصل گجراتی ہے، لیکن ہم بولتے ہیں بو ہارو، اس طرح بولتے ہیں بو ہارو، سو کو ہو بولتے ہیں بعض علاقے اس طرح۔ اچھا جب آپ کے یہاں آ رہے تھے تو یہ گاؤں کا نام کیا ہے؟ نورپور۔ ٹاکا کیا بولتے ہیں؟ ہاں ڈاٹا۔ تو جو ہے ہم جب بھی پوچھ رہے تھے تو ہم کو کہتے ہیں ڈوٹا۔ اچھا وہاں کے لوگ، تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آئی بھائی جہاں جاتے ہو وہاں کے الفاظ بھی سیکھنا بہت ضروری۔ پھر آگے جب بھی ہم گئے تو ہم نے یہی کہا ڈوٹا۔ لیکن جو ہے قرآن کریم میں ایسا نہیں چلے گا۔ یہاں تو چل جاتا ہے، اپنی اپنی زبانیں ہیں۔ بلوچی لوگ جو ہے 5 کو پونچ بولتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، الگ الگ، ٹانکی کو ٹانکی بولتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ جو ہے جیسے ابھی بھی ہم آئے تو کچھ چیک ان ہوئی تھی، تو اس مرتبہ بھی ٹرین میں سفر کر رہے ہوں گے تو چیک ان ہو رہی تھی۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں ساتھی مدرسے کے پڑھنے والے تھے، تو راستے میں ان کے سر میں درد ہوا تو وہ بام لگا رہے، تو وہاں قریب میں چیک ان ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ماتھو بہت دکھ تجھے بہت سامنے والا جو بھی اس کا حفاظت کرنے والا تھا، چیک ان کرنے والا، اس نے کہا بوم چلاؤ دکھا۔ یہ چیز تو الفاظ کا بہت اثر ہوتا ہے۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ الفاظ سے کیا ہوتا ہے؟ معتزلہ الگ قسم کا آدمی تھا کہ الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے اللہ والے کے پاس آیا، غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، اور کہا کہ جو ہے الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ آپ جو ہے کہیں گے کہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، سمجھ میں تو کچھ آتا نہیں ہے، ہم تو پڑھے لکھے نہیں، جاہل جٹ ہے، ایسا بولتے ہیں۔ اللہ کے بندوں نماز آتی ہے، قرآن کریم آتا ہے، آپ کو اللہ بولنا آتا ہے، اللہ سمجھنا آتا ہے، جتنا آتا ہے اتنا تو عالم ہے۔ عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، اچھا وہ سند کے ساتھ بھی وہ الگ بات ہے۔ تو یہ ہوا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اچھا الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں قرآن کریم، لیکن جو ہے قرآن کریم میں یہ نہیں چل سکتا۔ قرآن کریم میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم الحمد کی جگہ الحمد پڑھے کے معنی بدل جاتا ہے۔ تو اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کا صحیح میسج، نمبر ذرا سا ایک غلط نمبر لگ جاتا ہے تو دوسرے کو کال جاتا ہے۔ تو جب ہم اللہ سے بات کرتے ہیں تو آپ خود بتاؤ کہ قرآن کریم کی ہمیں کیا فکر کرنی چاہیے۔ یہ چیزیں کہ ہم قرآن کریم میں اپنے مخارج، جہاں سے وہ الفاظ نکلتے ہیں، اس کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب میں ڈابیل میں پڑھتا تھا اس وقت میں ہمارے ساتھ زیادہ تر پالن پوری حضرات تھے، تو آپ برا نہ لگانا، لیکن پالن پوری کے الفاظ
ذرا ادائیگی میں کم ہوتے ہیں. میرے بہت سارے ساتھی تھے، بلکہ آدھا پورا مدرسہ پالن پوریوں سے بھرا ہوا تھا الحمدللہ. تو وہاں پر ان کے الفاظ میں تھوڑا آگے پیچھے تھا. استاد بھی ہمارے خود قاری رضوان صاحب پالن پوری ڈابیل میں جو پڑھاتے ہیں وہ خود پالن پوری لیکن قاری ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب کے الفاظ خراب ہوتے ہیں. اور الحمدللہ جو امام صاحب نے پڑھا وہ بھی بہترین پڑھ رہے تھے. تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الفاظ اگر ذرا سا بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تک صحیح میسج ہمارا نہیں پہنچتا. جب جو ہے محبوب سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس سے بات کرنے کا سلیقہ طریقہ وہ ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے. تو یہی چیز ہے. سورہ فاتحہ کا میں نے کچھ ہلکی سی جھلک اور اس کی مٹھاس آپ کو بتائی کہ اللہ کتنا کنٹرول رکھتا ہے اللہ کے بندوں. اسی سوچ کے ساتھ اور یہ جو تھوڑی بہت ہلکی سی تفسیر ہوئی نماز میں، ہم اسی کو خیال کرتے ہوئے کہ میرا اللہ کتنا کنٹرول رکھنے والا ہے، ہمیں حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، پرعزم رہیں. اللہ خود کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے. اللہ پر ہم پر امید رہیں، میرا اللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہے. اور اسی کا یقین رکھتے ہوئے ہم جو ہے نمازوں میں اس کا خیال کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کریں اور جو ہے مسجد کا ادب و لحاظ رکھیں، علماء کرام کا ادب و لحاظ رکھیں، پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کریں اور جو بھی ارکان اور فرائض ہیں اس پر پابندی کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک. مولانا وسیم شاہ دھرم پوری کی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں.